شریف میں، اور پھر تیسری حدیث 3175 اس میں اس بات کی تصریح ہو جاتی ہے کہ یہ جس غزوہ ہند کی بات ہو رہی ہے، یہ پہلے والے اکثر میں نے اس لیے اس کی تصریح کر دی کہ لوگوں کے ذہنوں میں، بعض علماء کے ذہنوں میں اور عوام جو علماء سے سنتے ہیں ان کے ذہنوں میں ایک مغالطہ ہے کہ شاید یہ غزوے وہی تھے جو ہو چکے۔ نہیں، نسائی شریف کی تیسری حدیث پہلی دو حدیثوں کی شرح کر رہی ہے اور اس کے زمانے کی تعیین کر رہی ہے۔ صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصابتان من امتی احرزهم اللہ من النار، اصابت تغزو الہند و اصابت تکون مع عیسی ابن مریم علیہ السلام۔ فرمایا دو لشکر ایسے ہوں گے جنہیں اللہ نے دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ ایک لشکر ادھر ہند میں جہاد کرنے والا، دوسرا لشکر ادھر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد کرنے والا۔ یہ آیت کریمہ ایک وقت میں دو لشکروں کا ذکر کر رہی ہے۔ ہند میں عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے، جب ہندوستان کی طرف لشکر امام مہدی علیہ السلام بھیجیں گے، ہندوستان، سندھ یعنی پاکستان اور پھر چائنا فتح ہوگا۔ ہند، سندھ یعنی پاکستان اور چائنا، سین بھی فتح ہوگا۔ یہ پورا خطہ فتح کریں گے مہدی علیہ السلام کے لشکر، اور ہندوستان کے بادشاہ پابند سلاسل کیے جائیں گے، زنجیروں میں جکڑ کر بیت المقدس میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے تخت کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام اس طرف جہاد میں مصروف ہوں گے اور ان کا بھیجا ہوا لشکر غزوہ ہند میں مصروف ہوگا۔ اور حدیث بتا رہی ہے بیک وقت دو لشکر، ادھر عیسیٰ علیہ السلام کا، ادھر مہدی علیہ السلام کا بھیجا ہوا لشکر، وہ بلاد روم، بلاد قسطنطنیہ اور دجال کے قتل کے جہاد میں شریک ہوگا، قتل دجال والا لشکر۔ ادھر غزوہ ہند، سندھ، ہند اور چائنا کی فتوحات کا لشکر۔ فرمایا یہ دو لشکر ایسے ہوں گے کہ جو شہید ہو گیا افضل الشہداء ہوا، جو بچ گئے دوزخ کی آگ سے آزادی کا پروانہ پا گئے۔ اور اس لیے اس کو کر رہا ہوں کہ پھر اس کے ساتھ امام نسائی نے غزوۃ الترک اور غزوۃ الحبشہ کا بیان کیا ہے۔ اس کے ساتھ وہ لائے ہیں بیان، یہ نسائی شریف تھی۔ تو گویا سیدنا مہدی علیہ السلام لشکر روانہ کر کے ہندوستان کو اور اس کے ساتھ سندھ کو فتح فرمائیں گے۔ اب یہ کتاب میرے پاس ہے امام ابن کثیر کی النہایہ، امام ابن کثیر النہایہ۔ یہ کتاب انہوں نے، میں پھر اس بات کی تصریح کر رہا ہوں، مطلقاً فتن اور ملاحم پر لکھی، یعنی قرب قیامت میں جو فتنے ظاہر ہوں گے، سیدنا مہدی علیہ السلام کی پھر آمد، دجال کا ظہور اور عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اور نزول، اس زمانے میں جو واقعات ہوں گے ان واقعات اور فتن کا بیان کیا ہے امام ابن کثیر نے النہایہ فی الفتن۔ اس کے اندر امام ابن کثیر نے ہند اور سندھ کو فتح کرنے کی غزوات کا بیان کیا قرب قیامت کے باب میں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یکون فی ہذہ الامہ بعث الی السندھ والہند۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں قرب قیامت کی جو علامات ہوں گی اور قرب قیامت میں جو ملاحم، جنگیں اور فتوحات ہوں گی، اس بات میں فرمایا کہ میری امت میں لشکر روانہ کیا جائے گا سندھ اور ہند کی طرف۔ جو سندھ یعنی سندھ خطہ پاکستان اور ہند خطہ ہندوستان کی فتوحات انجام دیں گے۔ اور اس سے پہلے ملک عرب، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرا بیٹا
مہدی فتح کر کے اپنی سلطنت و خلافت ملک عرب پر پہلے ہی قائم کر چکا ہوگا۔ اب اس کے بعد یہ حدیث پاک کی کتاب ہے مسند امام احمد بن حنبل، میں یہ حدیثیں اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ یہ ہندوستان کا فتح ہونا، پاکستان کا فتح ہونا، ادھر بیت المقدس اور قسطنطنیہ کا فتح ہونا، اور بلاد روم اور یورپ کا فتح ہونا، اور چائنا کا فتح ہونا، یہ سب سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے دست اقدس پر ہوں گے۔ تو جو امام مہدی کو ابھی 2-4 سالوں میں نکالنا چاہتے ہیں، سوچنے کی بات ہے، کیا وہ وقت آ گیا ہے؟ حالات اتنے سازگار ہو گئے ہیں، عالمی طاقتوں کا توازن بگڑ کر ایک نیا توازن تشکیل پذیر ہو گیا ہے۔ ابھی تو ہندوستان سپر پاور بن چکا ہے اور سپریم پاور کے بننے کے خواب دیکھ رہا ہے، ادھر چائنا بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور پوری دنیا کی نصف آبادی صرف 2 ملکوں میں، چائنا اور ہندوستان میں آ گئی ہے۔ اور ٹیکنالوجی میں، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں انڈیا امریکہ سے آگے چلا گیا ہے۔ امریکہ نے اپنی یونیورسٹیوں کے کیمپسز انڈیا میں کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور نارتھ امریکہ نے انڈیا کو انگلش سپیکنگ کنٹریز میں شامل کر لیا ہے۔ انگلش سپیکنگ کنٹریز میں انڈیا کو، ابھی تو یہ سمت اوپر جا رہا ہے، اور پھر امریکہ، چائنا اور ہندوستان کا ایک مقابلہ ہے، اور پاکستان تو اپنے حال پر ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اس وقت ہوگا جب وہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ لشکر بھیجیں گے، اور ان کا بھیجا ہوا لشکر، جس کا اشارہ آقا علیہ السلام نے کیا، سندھ کی سرزمین پاکستان کو فتح کرے گا، پورا ہندوستان فتح کرے گا، چائنا فتح کرے گا۔ اس طرح فتوحات مشرق مکمل ہوں گی، اور سلاطین ہند قیدی بنا کر بیت المقدس کے تخت پہ پیش کیے جائیں گے۔ اب یہ مسند امام احمد بن حنبل ہے، اس کی حدیث دے رہا ہوں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے بھی روایت کیا، انہو قال یکون فی ہذہ الامۃ بعث الی السندھ والہند، سندھ اور ہند میں لشکر بھیجے جائیں گے، اور لفظ بولا بعث۔ آپ دیکھیں، یعنی امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام خود نہیں، لشکر بھیجیں گے، اور آقا نے فرمایا اگر میں نے پا لیا اور شہید ہو گیا تو بڑا درجہ ہوگا، اور اگر اس میں بچ گیا، امت کو سبق دے رہے ہیں، یعنی جو بچ گیا تو وہ دوزخ کی آگ سے نجات پا گیا۔ یہ امام احمد بن حنبل کا بیان تھا۔ اور پھر یہ جو اسی زمانہ میں نے عرض کیا فتح بیت المقدس ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث بھی مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، انہ قال یخرج من خراسان رعیات سود، خراسان سے کالے جھنڈے والی فوجیں نکلیں گی، لا یردھا شیء، کوئی لشکر، کوئی فوج ان کو رد نہیں کر سکے گی، بڑھتے بڑھتے حتیٰ تنصب بایلیاء، حتیٰ کہ فتح کر کے اپنا جھنڈا ایلیاء بیت المقدس کو کہتے ہیں، بیت المقدس کے شہر پہ نصب کر دیں گے۔ شام میں نکلیں گے، میں نے وہ آپ کو عرض کر دیا کہ امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا وہ جو تذکرہ ہے وہ بیت المقدس کو فتح کیا جائے گا۔ اس کے بعد چائنا کی فتح ہوگی۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے القول المختصر اس میں بیان کیا کہ چائنا بھی اسی غزوات کے دوران فتح ہوگا، چائنا بھی۔ اب اس کے بعد ذکر آتا ہے کہ سیدنا مہدی علیہ السلام قسطنطنیہ اور جبال دیلم کو فتح کریں گے، قسطنطنیہ کو، اور ارشاد فرمایا، یہ حدیث ہے ترمذی شریف کی، سیاستہ کی کتاب ہے ترمذی شریف، اس میں آقا نے فرمایا قال الملحمۃ العظمی وفتح القسطنطینیہ وخروج الدجال فی 7 اشہر، کہ ملحمہ عظمی
ورلڈ وار ہوگی، بہت بڑی جنگ ہوگی، سب سے بڑی ورلڈ وار، عالمی جنگ ہوگی، اس کو الملحمۃ العظمیٰ کا نام دیا، اور دیگر ائمہ حدیث نے الملحمۃ الکبریٰ کہا، سب سے بڑی جنگ۔ اس میں 6 لاکھ افراد تک مارے جائیں گے۔ ایک جنگ پہلے ہوگی قسطنطنیہ کی فتح کے لیے، اس جنگ میں 1 لاکھ کے قریب افراد مارے جائیں گے، مال غنیمت حاصل ہو رہا ہوگا۔ یہ جنگ سیدنا امام مہدی علیہ السلام کا زمانہ ہے، اس میں آپ شریک نہیں ہوں گے۔ پہلی جنگ میں آپ کا لشکر ہوگا، اس ابتدائی فتح میں خبر ملے گی کہ دجال نکل آیا ہے، جھوٹی خبر ہوگی، واپس پہنچ جائیں گے امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے، مگر صورتحال ابھی مختلف ہوگی۔ پھر سیدنا امام مہدی علیہ السلام تمام لشکروں افواج کو لے کر دوبارہ بلاد شام